أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تعالى مقام آخر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اس طرح نے روحانی غذا بھی جاری ہے تے آخر میں جسم کی غذا بھی دیتی جا سکتی تو انشاءاللہ سلطانیہ لنگر بھی کھلایا جا سکتی تے روح دی غذا تے جاری ہے۔ صاحبزادہ صاحب نے پہلے یہ آکھیا کہ جس طرح آئے ہیں اس طرح کے بالکل سارے گھریالیاں نے آکھیا تساں نے کچھ نہیں بولنا، جتنے صنافان آسن یا مقرر آسن انہاں نہیں بولنا، تساں نے جا کے روزہ چوپتا رکھنا ہے، کار خیر چوپتا رکھا کرو کہ لڑائی نہ ہوئے، لیکن محفل پہ آؤ تے درود شریف کثرت نال بلند آواز نال پڑھو۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين قدر نبی کا کہ جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والے قدر پھلاں دا کی جانے گرج مردے کھاون والے۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ سائیں مشتاق احمد صاحب متزل العالی، آپ کے صاحبزادگان سادات کرام اور ہمارے قبلہ خطیب ستی صاحب جو بہت پیارا بیان کرتے ہیں، میں درمیان میں زیادہ عائل نہیں ہوں گا ان کے، اور آپ کے درمیان بیان خطاب انہی کا ہے۔ ہم تو اپنی حاضری لگوانے یہاں پہنچے ہیں، یہ بھی ان کا حکم ہوا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس حکم کو بجا لائے۔ پیچھے ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو بڑے زور سے نعرے بھی لگا رہے تھے، لیکن جوانوں کی آواز نہیں نکلی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پوری اعلیٰ بستی یہ پورے پہاڑ گونج جاتے اور یہ گواہی دیتے کہ آقا کے چاہنے والے آقا کے غلام یہاں بیٹھے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، کیونکہ بیٹری تو لو ہو نہیں سکتی کہ چارجر ہمارے سامنے ہے، اور ایک مرد کامل کی چہرے پہ نظریں ہوں اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، پھر بھی ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہوں جس طرح بالکل مرجایا ہوا پھول۔ ارے مرجایا تو ایک ہی شخص تھا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں ہی تھے ربیع الاول سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ارے یہ خوشی کا موقع ہے، میرے آقا کے میلاد کا مہینہ ہے، میرے آقا کے میلاد کی بہار میں آپ بیٹھے ہو اور اتنے اداس، ذرا چہروں پہ رونقیں لاؤ، ایک مرد کلندر کا دیدار کر رہے ہو آپ، ایسے ہیرے بار بار نہیں ملتے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے ایک ہیرا چھان کر ہمیں دے دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، جنہاں دا نبی ہو بولو، جنہاں دا نبی جو اس کا کلمہ پڑھو ذرا کون کے بولو۔ بابا جی پھر نعرہ مارو، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی،
اب تھوڑی سی لگتا ہے بیٹری چارج ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ستی صاحب آئیں گے تو اور چارج ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، ان کا اگر آپ شکر کرنا چاہو تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ نعمت، ہم تو دنیا کی یہ جتنی چیزیں ہیں انہیں کو ہم نے نعمت سمجھ لیا ہے جی۔ بینک بیلنس ہونا چاہیے، کوٹھی ہونی چاہیے، کار ہونی چاہیے، ہمارے پاس محلات ہونے چاہیے، آسائش یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ہم نے اسی کو سب کچھ، یہ نعمتیں ہماری۔ لیکن جو نعمتیں، جن نعمتوں کے صدقے میں یہ نعمتیں عطا ہوئی ہیں وہ ہے پنج تن پاک۔ وہ کیا ہے؟ پنج تن پاک۔ ان نعمتوں کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اب آقا علیہ السلام تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ پہ احسان کس پہ کیا؟ مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں اپنا پیارا سونا لاڈلا رسول عطا کیا۔ ارے یہ تو دنیا کا بھی دستور ہے، کوئی اپنی پیاری چیز کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ کوئی پیاری چیز کوئی اپنی کسی کو دیتا ہے، لیکن رب نے ہمیں اپنی وہ پیاری چیز، ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا اور فرمایا میں نے مومنوں پر مومن ہی بول دیں محفلاں وچ، مومنوں پہ اللہ نے احسان فرمایا، بےایمانوں پر نہیں فرمایا، منافقوں پر نہیں فرمایا۔ جو دنیا میں آئے مومن ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو رب نے فرمایا ایمان والا کون ہے؟ پہلے ہم اس کی تو تشریح کر رہے ہیں۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب نے فرمایا ایمان والا وہ ہے جو درود و سلام پڑھتا ہے۔ اللہ نے ایمان والے کی کسوٹی بھی دے دی، کہ میٹر بھی دے دیا، بلڈ پریشر ہے اس کا آلہ دے دیا، کسی کو بخار ہے تو اس کا آلہ دے دیا، کسی کو شوگر ہے اس کا ٹیسٹ کا آلہ آ گیا، لیکن ایمان والے کا آلہ بھی رب نے بتا دیا کہ ایمان اگر ٹیسٹ کرنا ہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ میں ہی نہیں کہتا، یہ مولوی زکریا صاحب نے تبلیغ نصاب فضائل درود میں بھی لکھا ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہو، آپ دوسرا کوئی درود پڑھتے ہو، رب کے حکم کی تعمیل نہیں ہوتی ہے۔ مولوی زکریا صاحب فضائل درود میں لکھتے ہیں کہ آپ جب پڑھو گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو رب کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی کہ رب نے کہا صلاۃ بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ مولوی زکریا صاحب نے یہ فضائل درود میں لکھا کہ رب کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی۔ تو رب کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی، ایمان والے کی پہچان کرنے کے لیے یہ آلہ بھی آ گیا کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا شاید میں دیکھا کرو کہ کوئی پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، اس کی پہچان ہو جائے گی، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو پھر منافق کی پہچان کرنی ہو تو حیدر کا نعرہ لگایا کرو، ذرا جو خوش ہو جائے، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، جو مسکرانے لگ جائے، جو خوش ہو جائے، تو سمجھ لیا کرو یہ مومن ہے، منافق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کرو کہ کوئی اس وقت کیسا اس کا چہرہ، 12 تو نہیں بج رہے، تو جب اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی تو آپ سمجھ لینا یہ مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو یہ اللہ نے یہ ایمان والوں کے طریقے، منافقوں کی پہچان کے آلے ہمیں دے دیے ہیں کہ جب آپ درود و سلام پڑھتے ہیں تو
تو جو شخص دیکھتے ہو 12 بج رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ سائیڈ پہ ہے۔ اللہ نے تو ایمان والے کی پہچان بتا دی ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ یہ بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ وہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور صبر سے نماز اور صبر سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ اب سب نماز تو سمجھ آ گئی ہے، صبر کیا ہے؟ تو صبر کے سمجھنے کے لیے پھر ہمیں پتہ چل جائے گا ان اللہ مع الصابرین، رب نے یہ بتا دیا کہ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تو جب آپ اس طرف جائیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب تکلیفیں دی جا رہی تھی، آپ پہ کچرا پھینکا جا رہا تھا، آپ صبر کر رہے تھے۔ جب آپ کے نواسے کو مدینہ المنورہ چھوڑنا پڑا، نواسے رسول نے صبر کیا۔ مکہ المکرمہ جس پہ پہلی نظر پڑے تو آپ کو کتنا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ ایسے پیدا ہوا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے معصوم ہوتا ہے۔ وہ مکہ چھوڑنا پڑا، جب کرب و بلا کے میدان میں آئے آپ کو ستایا گیا، آپ پہ پانی بند کیا گیا، آپ نے اس وقت بھی صبر کیا۔ تو دیکھ لینا کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تو صبر والوں کے ساتھ جو پیار کرتا ہے سمجھ لینا یہ ایمان والا ہے۔ ہمیں بتا دیے ساری چیزیں کہ پہچان ہے۔ تو دوستو یہ مائک ہے، پہلے لوہا تھا، لوہے میں سے یہ طب بنا ہے۔ اب پہلے صورت تھی، سیرت بعد میں بنی ہے۔ صورت والے سے پیار کرو گے، پہلے صورت کا پیار دل میں رکھ کے پھر سیرت پہ عمل کرو گے، پھر آپ داڑھی سجاؤ گے، پھر آپ نماز قائم کرو گے، پھر آپ دعائیں پڑھو گے، تو پھر صورت والے کا پیار جب دل میں ہوگا تو سیرت بھی مزہ دے گی۔ پھر وہ آپ کو نماز پڑھنا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بھی حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور بڑے بڑے جو ہے تقریریں بھی کرتا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، تو یہ اس کی نماز اسے فائدہ نہیں دے رہی۔ کیوں نہیں دے رہی؟ اس کے دل میں حب رسول نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں محبت رسول ہو تو یہ دعا کہاں سے ملتی ہے، یہ دوائی کہاں سے ملتی ہے؟ ملانوں سے نہیں ملتی ہے۔ ملانے تو آپس میں لڑانے جھگڑانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ کوئی آج کل ہمیں صحابہ کی محبت کے بارے میں کوئی ایک طرف جاتا ہے، کوئی دوسری طرف جاتا ہے، وہ اس طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ محبت والی دوائی ملے گی تو فقیروں سے ملے گی، اللہ والوں سے یہ ملے گی۔ یہ محبت کی دوائی فقیروں سے ملتی ہے۔ مولانا روم نے فرمایا نا کہ دین کی اصل روح ہم فقیروں نے لے لی ہے، چھلکے مولانوں کے آگے ڈال دیے، قیامت تک یہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ ارے نور اور بشر یہ کیا ہے؟ یہ تو میرے آقا کی صفت ہے۔ وہ خدا نہیں، با خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ وہ کیا ہے مگر کیا نہیں؟ یہ محب و محبوب کی بات۔ وہ تو خود جانے ہو، جس کے لیے رب خود کائنات بناتا ہے اس کی شان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ جس کے صدقے میں رب خود اپنا رب ہونا ظاہر کرے، جس کے صدقے میں رب اپنا رب ہونا ظاہر کرے، کہ رب فرمایا کہ میں نے اگر محبوب کو بنانا نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت ہی ظاہر نہ کرتا۔ تو جس کے صدقے میں رب ملے، جس کے صدقے میں رب ظاہر کیا جائے ہم پر، اس کی شان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ارے اعمال کو زینت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، ایمان کو حیثیت ملی ہے تو ساری زندگی پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ کو کوئی ایمان والا کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ کلمہ ہی مکمل نہیں تو ایمان میں کیسے ہوگا؟ جب تک آپ محمد الرسول اللہ، یہ ہم ہی نہیں، 1,24,000 انبیاء کہتے رہے کہ سب نے، کسی نے کہا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کسی نے کہا لا الہ اسماعیل ذبیح اللہ، سارے کلمہ پڑھتے رہے اپنی امتوں کا۔ لیکن نبیوں نے کہا مولا ہمیں وہ کلمہ دے جو سارے کلموں کا سردار ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ وہ بھی کہتے رہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ سارے 1,24,000 انبیاء نے یہ کلمہ پڑھا ہے۔ ہم اس سے کلمے کے ترجمے کو ہی سمجھ آئے نا
تو حاضر ناظر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، کہ بے سارے بولو نا، محمد اللہ کے رسول ہیں، پھر تو ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، بے شک سارے ہم آقا کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں، بے شک کوئی ہمارا نہیں۔ جب یہ ان لوگوں کے پاس آئیں گے تو یہ دوائی ملے گی، یہ محبت والی دوائی ملے گی، عشق والی دوائی ملے گی، معرفت والی دوائی ملے گی۔ لیکن ہم تو آج کہیں بھی جاتے ہیں، کسی باب ہم تو بابوں کے جو اللہ کے صحیح ولی ہیں ان کے پاس تو جاتے ہی نہیں، جاتے ہی 2 نمبر والوں کے پاس ہیں، عاملوں کے پاس۔ تو ان لوگوں کے پاس بھی اگر ہمارا آنا ہوتا ہے تو ان کی دکان ہے اللہ سے ملانے کی، نبی سے ملانے کی، وہ سودا ہم نہیں لیتے۔ بابا جی میرے گھرے علی رسے جی کوئی تویز چاہ دیو، میرا فلانا کام پہ پھنسے دے کوئی تویز چاہ دیو، دعا کر چھوڑو۔ میرے سمیت جتنے بھی آج تک، میں نے بھی، ہمارا بھی عرصہ ہو گیا ٹیکسلا میں، بابا وہاں موجود تھے، تو جتنے بھی آتے تھے یہ ہمارا یہ کام پھنسا ہوا ہے ہو جائے، لیکن جو طالب المولا بن کے آتے تھے، جو بن کے آئے ہیں، انہیں طالب مولا بنا دیا، یعنی میری مراد برہان علی شاہ صاحب، ان کی تار ادھر جوڑ دی، ادھر منظور صاحب بیٹھے تھے ان کی تار جوڑ دی، قادری صاحب آج اپنے مرشد کریم غلام جیلانی بادشاہ کے عرس کی تقریب میں گئے ہوئے ہیں، تو ان کی تاریں انہوں نے جوڑی ہیں، تو آج آگے شمع روشن ہو رہی ہیں۔ تار جڑی ہوئی نہ ہو، وہاں لگی ہوئی نہ ہو تو بلب روشن نہیں ہوتا، تو تار جوڑنے والے یہ اللہ والے ہیں، ان سے تار جڑا لو تو عشق مصطفیٰ کی شمع سینے میں روشن ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔